صبح کے دھندلیکے میں اذان کی صدا وادی کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ پہاڑوں کے دامن میں بسا چھوٹا سا گاؤں نور آباد ابھی آنکھیں مل رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، نیلے آسمان کی خنکی اور پرندوں کی چہچہاہٹ نے ایک سکون سا بکیر رکھا تھا۔ اسی گاؤں کے کنارے ایک پرانی مسجد کے قریب یعقوب نامی مزدور کا ایک کچا سا گھر تھا۔ مٹی کی دیواروں سے سجی چھت، آنگن میں لگا ایک پیپل کا درخت اور چھوٹا سا کمرہ جہاں اس کے 3 بچے سوتے تھے۔ یعقوب کی بیوی صفیہ نہایت صابر و شاکر عورت تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ دعا کی چمک اور دل میں شکر کا چراغ جلتا رہتا۔ ان کے 3 بچے تھے، بڑا بیٹا عمران، بیٹی مریم اور سب سے چھوٹا سلمان۔ سلمان ان سب کا لاڈلا، مگر یعقوب کے لیے وہ ایک بوجھ تھا۔ صفیہ ہر صبح قرآن پڑھتی، بچوں کو دینی باتیں سکھاتی۔ وہ سلمان کو اپنے قریب بٹھا کر سورۃ الضحیٰ سناتی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ سلمان کے چہرے پر تب ایک خاص سی چمک آ جاتی۔ وہ کہتا، کیا اللہ سچ میں ہر مشکل آسان کرتا ہے؟ صفیہ مسکرا کر کہتی، ہاں بیٹا، اگر دل سے صبر ہو اور زبان پر شکر۔ لیکن گھر کی غربت بڑھتی جا رہی تھی۔ یعقوب دن بھر کھیتوں میں کام کرتا، مگر پیسہ کم پڑ جاتا۔ قرض بڑھتا گیا اور غصہ سلمان پر اترتا۔ یہ لڑکا کچھ نہیں کرتا، کھاتا ہے، کھیلتا ہے، بس سو جاتا ہے، وہ چیختا۔ صفیہ خاموش رہتی، مگر دل میں خوف اترتا جا رہا تھا۔ ایک دن یعقوب دیر سے گھر آیا۔ اس کے چہرے پر بے چینی تھی۔ اس نے صفیہ سے کہا، میں کل شہر جا رہا ہوں، بازار میں کام ہے، سلمان کو ساتھ لے جاؤں گا۔ صفیہ چونک گئی۔ سلمان کیوں؟ عمران کو لے جاؤ۔ یعقوب نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، عمران کو کھیت سنبھالنے ہیں، مریم گھر دیکھے گی، سلمان ذرا بازار جائے گا اور دنیا دیکھ آئے گا۔ صفیہ کا دل دھڑکنے لگا۔ اسے محسوس ہوا کہ کچھ ٹھیک نہیں، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ صبح فجر کے وقت اس نے سلمان کو تیار کیا، نئے کپڑے پہنائے، ایک چھوٹا سا تھیلا دیا جس میں تھوڑی سی روٹی، پانی اور قرآن پاک کا ایک چھوٹا سا نسخہ تھا۔ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے بولی، بیٹا، ہمیشہ سچ بولنا، نماز پڑھنا اور کسی پر ظلم نہ کرنا، چاہے کوئی تجھ پر ظلم کرے۔ سلمان نے مسکرا کر کہا، امی میں جلدی واپس آ جاؤں گا نا۔ صفیہ کی آنکھیں نم ہو گئی، انشاءاللہ بیٹا۔ راستہ طویل تھا۔ پہاڑوں کے بیچ سے گزرتے ہوئے سورج کی کرنیں جب ان پر پڑتی تو سلمان کی آنکھوں میں حیرت جھلکنے لگتی۔ ابو، شہر کیسا ہوتا ہے؟ یعقوب نے سخت لہجے میں کہا، بہت برا اور بہت بڑا، وہاں وقت ضائع کرنے والے کی کوئی جگہ نہیں۔ سلمان چپ ہو گیا۔ راستے کے ہر موڑ پر وہ اپنی امی کے چہرے کو یاد کرتا۔ شام ہونے کو تھی جب وہ شہر پہنچے۔ گلیوں میں شور، دکانوں کی روشنی اور لوگوں کا ہجوم تھا۔ سلمان کی آنکھیں چمکنے لگی، کتنا بڑا شہر ہے ابو، دیکھو وہ مینار، وہ مسجد۔ یعقوب نے ہاتھ کے اشارے سے کہا، چپ رہو، یہاں باتیں کم کرو۔ وہ ایک بازار کے کونے میں جا کر رکے۔ یعقوب نے کہا، بیٹھو یہاں، میں ابھی آتا ہوں۔ سلمان چپ چاپ بیٹھ گیا۔ سامنے ایک دکان پر کھلونوں کی چمک تھی۔ اس نے دل میں سوچا، امی کو یہ چابی والا پرندہ دکھاؤں گا۔ مگر کچھ دیر بعد ایک اجنبی آدمی آیا، سیاہ عمامہ باندھے، آنکھوں میں لالچ کی چمک۔ اس نے سلمان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہ بچہ تمہارا ہے؟ یعقوب نے سرد لہجے میں کہا، ہاں، مگر اب نہیں۔ اور اگلے لمحے چند سکے یعقوب کے ہاتھ میں تھے۔ سلمان کے لب کانپے، ابو یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں رہنا چاہتا یہاں۔ یعقوب نے نظریں چرائی، چپ رہو۔ سلمان کے ہاتھ پکڑ لیے گئے۔ وہ چیخا، امی کے پاس جانا ہے، مگر آواز ہجوم میں دب گئی۔ یعقوب مڑ کر چلا گیا اور سلمان کے پیچھے سے خاک اڑتی رہ گئی۔ صفیہ اس رات دروازے پر بیٹھی رہی۔ آنگن کی دیوار پر چاندنی پھیلی تھی۔ ہر آہٹ پر وہ چونکتی، ہر سائے کو سلمان سمجھتی۔ جب یعقوب لوٹا، اس کے چہرے پر جھوٹ کا بوجھ تھا۔ سلمان کہاں ہے؟ وہ میلے میں کھو گیا۔ بہت ڈھونڈا مگر نہیں ملا۔ صفیہ کی چیخ فضا میں گونجی، نہیں، میرا بچہ نہیں کھو سکتا۔ وہ زمین پر گر گئی۔ عمران نے باپ کی گریبان پکڑ لیا، ابو سچ بتاؤ، کہاں گیا سلمان؟ یعقوب خاموش رہا، بس آسمان کی طرف دیکھا، مگر وہاں بھی اندھیرا تھا۔ ادھر شہر کے بازار میں سلمان کا نواب زاہد خان نے خرید لیا۔ نواب ایک بزرگ، تعلیم یافتہ اور نرم دل انسان تھا جو اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا۔ اس نے سلمان کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں خوف اور معصومیت تھی۔ نواب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بیٹا گھبراؤ نہیں، اب تم میرے گھر میں ہو، یہاں کوئی تمہیں مارے گا نہیں۔ سلمان کے ہونٹ کانپے، مجھے امی کے پاس جانا ہے۔ نواب نے نرمی سے کہا، صبر کرو، اللہ ہر راستہ دکھاتا ہے۔ نواب کی بیوی بیگم زاہدہ
سخت مزاج تھی، وہ سلمان کو پسند نہیں کرتی تھی، اور ان کی بیٹی عالیہ جو عمر میں سلمان کے برابر تھی وہ غرور میں ڈوبی ہوئی۔ امی یہ لڑکا ہمارے گھر میں کیوں ہے؟ وہ تیرش لہجے میں کہتی۔ بیگم نے جواب دیا، یہ غلام ہے، تمہارے کام کرے گا۔ یوں سلمان کی غلامی کی زندگی شروع ہوئی۔ صبح سے شام تک کام، برتن دھونا، باغ میں پانی دینا، جوتے صاف کرنا، عالیہ کی ہر بات جی بی جی کہنا، اور رات کو چھت پر جا کر چاند دیکھنا جہاں وہ اپنی امی کو یاد کرتا۔ آنکھوں سے آنسو بہتے اور لبوں پر بس ایک دعا تھی، یا اللہ میری ماں کی حفاظت کر اور مجھے صبر دے۔ رات گہری تھی، آسمان پر چند ٹوٹے ہوئے ستارے چمک رہے تھے۔ نواب زہد کے محل کے صحن میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی، مگر اب ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک بچہ سلمان جاگ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پر چھالے تھے، پیروں پر گرد، اور آنکھوں میں ایک نہ ختم ہونے والا سوال، کیا غلاموں کے بھی خواب ہوتے ہیں؟ صبح کے وقت محل میں شور مچتا، عالیہ کی آواز گونجتی، سلمان پانی کہاں ہے؟ یہ قلین صاف نہیں ہوا، امی دیکھیے یہ غلام کچھ نہیں کرتا۔ بیگم زہدہ طنزیہ لہجے میں کہتی، غلام ہے، خون نہیں بدل سکتا۔ سلمان چپ رہتا، اس کے لب سیلے ہوئے، مگر دل میں ایک روشنی تھی، وہی آیت جو امی صفیہ نے سکھائی تھی، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ جب کبھی عالیہ چیختی یا بیگم زہدہ طنز کرتی، سلمان چپ چاپ باغ کے کونے سے میں جا کر قرآن کی آیت پڑھتا، پھولوں کے درمیان بیٹھ کر کہتا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، ایک دن یہ زنجیر ٹوٹے گی۔ نواب زہد ایک نرم دل انسان تھے، وہ اکثر محل کے اندرونی حصے سے گزرتے ہوئے سلمان پر نظر ڈالتے۔ ایک دن انہوں نے دیکھا کہ سلمان گیلی زمین پر جھک کر قلین دھو رہا ہے، ہاتھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ نواب رک گئے، بیٹا کیا ہوا ہاتھوں کو؟ سلمان نے نظریں جھکا لی، کچھ نہیں حضور، کام زیادہ تھا۔ نواب کے دل میں چبھن سی محسوس ہوئی، صفیہ یہ تو ایک بچہ جیسا ہے، تم لوگ اس کے ساتھ سختی کیوں کرتے ہو؟ بیگم نے تیوری چڑھاتے ہوئے کہا، یہ غلام ہے زاہد، اگر سختی نہ کریں تو سر پر چڑھ جائے گا۔ نواب نے گہرا سانس لیا، غلام بھی انسان ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے غلاموں کو وہی کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، اور وہی پہناؤ جو خود پہنتے ہو۔ بیگم خاموش ہو گئی، مگر عالیہ کے چہرے پر ضد آ گئی۔ ایک دن دوپہر کو محل میں محفل تھی، نواب کے دوست آئے ہوئے تھے۔ عالیہ نے سلمان کو کہا، جاؤ باورچی خانے سے شربت لاؤ، جلدی۔ سلمان بھاگا، مگر دروازے پر پھسل گیا، شربت کی ٹرے ہاتھ سے چھوٹ گئی، گلاس زمین پر گرے اور ٹوٹ گئے۔ محفل کی خاموشی میں آواز گونجی، عالیہ کا چہرہ سرخ ہو گیا، بے وقوف غلام! اس نے آگے بڑھ کر اسے تھپڑ مارا، میری محفل خراب کر دی تو نے۔ سلمان کے گال پر نشان پڑ گیا، اس نے کچھ نہیں کہا، بس سر جھکا لیا۔ نواب زہد نے یہ منظر دیکھا، وہ آگے بڑھے، عالیہ کا ہاتھ روکا، بس کرو عالیہ، یہ جاہلانہ حرکت ہے۔ عالیہ چونک گئی، ابا مگر یہ… نواب کی آواز بلند ہوئی، خاموش، یہ غلام نہیں ایک بچہ ہے، اور اگر تم نے پھر اس پر ہاتھ اٹھایا تو یاد رکھو میں تمہیں قرآن کی وہ آیت یاد دلاؤں گا جس میں ظالموں کے لیے وعید دی گئی ہے۔ محفل میں سناٹا چھا گیا، سلمان کے آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے، مگر دل میں جیسے کوئی چراغ جل اٹھا ہو۔ یہ پہلا دن تھا جب کسی نے اس کی عزت بچائی تھی۔ اسی رات سلمان محفل کی چھت پر چڑھ گیا، چاند صاف تھا، ہوا ہلکی تھی، اس نے آسمان کی طرف دیکھا جیسے امی سے بات کر رہا ہو۔ امی آج ایک آدمی نے میری خاطر آواز اٹھائی، کاش آپ یہ دیکھ پاتی، کاش آپ جان پاتی کہ آپ کا سلمان ابھی بھی قرآن پڑھتا ہے۔ اس نے جیب سے وہ چھوٹی سی مصحف نکالی جو صفیہ نے دی تھی، صفحے پر انگلی رکھ لی، جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے راستہ نکالتا ہے۔ سلمان نے آنکھیں بند کی، یا اللہ اگر میرا امتحان ہے تو مجھے صبر دے، اگر یہ غلامی ہے تو اس میں تیرا مقصد دکھا دے۔ وقت گزرتا گیا، سلمان اب 12 سال کا ہو چکا تھا، محل کے نوکروں میں سب سے لائق، سب سے ایماندار۔ نواب زہد اسے کبھی کبھی اپنے ساتھ بازار لے جاتے، دیکھو سلمان، تجارت میں ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ سلمان توجہ سے سنتا، نواب کہتے، ایک دن تمہیں خود یہ کام سیکھنا ہوگا۔ سلمان حیران ہوتا، مگر میں تو غلام ہوں۔ نواب مسکراتے، بیٹا قسمت کو کوئی زنجیر نہیں باندھ سکتا۔ عالیہ پاس کھڑی سنتی، مگر اس کے دل میں حسد جاگتا، ابا سلمان کو اتنی توجہ کیوں دیتے ہیں؟ بیگم زہدہ نے جواب دیا، بیٹی کبھی کبھی غلاموں کا صبر بادشاہوں کی دولت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ مگر عالیہ کے دل میں آگ بجھی نہیں، اور وہ روز نئی چال چلنے لگی۔
ایک شام عالیہ نے سلمان کو بلایا، میرے کمرے سے کتاب لا دو۔ سلمان گیا مگر واپس آیا تو بیگم زاہدہ کے ہاتھ میں زیورات کا ڈبہ نہیں تھا۔ بیگم چیخی، میرا ڈبہ کہاں گیا؟ عالیہ نے فوراً کہا، میں نے سلمان کو کمرے میں دیکھا تھا۔ سب کے چہرے بل میں بدل گئے۔ سلمان گڑ گڑا پڑا، میں نے کچھ نہیں لیا حضور، اللہ گواہ ہے۔ نواب خاموش کھڑے رہے۔ انہوں نے سب کو باہر جانے کو کہا، پھر سلمان کے قریب آئے، نرمی سے بولے، بیٹا میں جانتا ہوں تم جھوٹ نہیں بولتے، مگر مجھے یہ آزمائش سمجھو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ نواب نے تفتیش کروائی اور اگلے دن معلوم ہوا کہ ڈبہ عالیہ کے کپڑوں میں چھپا ہوا تھا۔ بیگم کے چہرے پر شرمندگی چھا گئی۔ نواب نے عالیہ کی طرف دیکھا، جھوٹ بولنا سب سے بڑی ذلت ہے بیٹی، آج تم نے ایک غلام نہیں اپنے ایمان کو رسوا کیا۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو بہے، ابا میں غلط تھی۔ سلمان کے دل میں کوئی غرور نہیں آیا، اس نے صرف اتنا کہا، بی بی عالیہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ عالیہ نے چون کر اس کی طرف دیکھا، تم مجھے معاف کر رہے ہو؟ امی کہا کرتی تھی، بدلہ لینا آسان ہے، معاف کرنا مشکل، اور اللہ مشکل چیزوں میں زیادہ اجر دیتا ہے۔ نواب زاہد نے آسمان کی طرف دیکھا، کیا ہی عجیب بچہ ہے، غلام ہے مگر اس کا دل بادشاہوں کا سا ہے۔ رات کو سلمان نے وضو کیا، محل کے مسجد میں گیا، 2 رکعت نماز پڑھی، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے جھوٹ سے بچایا۔ بس اب ایک دعا ہے، میری ماں کو سکون دے، اسے بتا دے کہ اس کا بیٹا ابھی بھی ایمان پر قائم ہے۔ چاند محل کے اوپر چمک رہا تھا، جیسے آسمان سے رحمت اتر رہی ہو۔ سلمان کے دل میں سکون اتر آیا، زخموں کے بیچ میں دعا نے پھول کھلا رہے تھے۔ ان کے وقت جب سورج محل کے بلند میناروں پر چمکتا تو صحن کے بیچ ایک دبلا پتلا لڑکا ہاتھوں میں مٹی لگائے درختوں کے نیچے کچھ بو رہا تھا۔ وہ تھا سلمان، جو اب 13 برس کا ہو چکا تھا۔ نواب زاہد اکثر اپنی کھڑکی سے یہ منظر دیکھتے، یہ بچپن غلام بن کر نہیں خادم بن کر کام کرتا ہے۔ وہ زیر لب مسکرا دیتے۔ ایک دن نواب نے اسے آواز دی، سلمان آؤ میرے ساتھ بیٹھو۔ سلمان ہچکچایا، حضور میں تو غلام ہوں۔ نواب نے کہا، آؤ بیٹا، ایمان والے غلام کبھی چھوٹے نہیں ہوتے۔ وہ دونوں باغ کے ایک کونے میں بیٹھے۔ نواب کے ہاتھ میں ایک پرانا نسخہ تھا، تجارت کے اصولوں پر لکھا گیا ایک عربی رسالہ۔ نواب نے پوچھا، تم پڑھنا چاہتے ہو؟ سلمان نے نظریں جھکائی، پڑھنا تو چاہتا ہوں حضور، مگر حروف نہیں جانتا۔ نواب مسکرائے، پھر آج سے تم سیکھو گے۔ یوں آغاز ہوا سلمان کے علم کے سفر کا۔ ہر صبح فجر کے بعد نواب اسے قرآن کی تلاوت سکھاتے، دوپہر کے حساب اور شام کو تجارت کے اصول۔ دیکھو سلمان، سونا چاندی اور زمین یہ سب فانی ہے، اصل دولت ایمانت اور سچائی ہے۔ سلمان غور سے سنتا، حضور اگر انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو کیا وہ دولت مند بن سکتا ہے؟ نواب نے مسکرا کر جواب دیا، ہاں بیٹا، اگر اس کے پاس ایمان ہو۔ سلمان کے دل میں جیسے روشنی پڑ گئی، اس نے دن رات محنت شروع کر دی۔ جب دوسرے غلام سوتے وہ چراغ جلا کر الف بے تے لکھنے کی مشق کرتا۔ بیگم زاہدہ حیران ہوتی، یہ بچہ تھکتا نہیں؟ نواب جواب دیتے، نہیں، کیونکہ یہ اپنے رب کے لیے سیکھ رہا ہے۔ گزرے، نواب زاہد کی صحت کمزور ہونے لگی، ان کی آنکھوں میں اب بھی نور تھا مگر قدموں میں لرزش۔ ایک دن انہوں نے سلمان کو بلایا، بیٹا وقت آ گیا ہے کہ تم بازار جا کر میرا کام دیکھو۔ سلمان کے لبوں پر حیرت تھی، مگر میں؟ نواب نے کہا، ہاں تمہیں بھروسہ کرنا سیکھنا ہوگا، خود پر اور اللہ پر۔ اگلے دن سلمان بازار گیا، ریشمی کپڑوں، مسالوں اور خوشبوؤں کی گلیوں میں وہ نواب کی دکاندار سے ملا۔ وہاں کے تاجر سلمان کو دیکھ کر حیران ہوئے، یہ بچہ کس کا ہے؟ سلمان نے ادب سے کہا، میں نواب زاہد کا خادم ہوں۔ سب نے احترام سے سر جھکایا، زاہد خان کا خادم تو ہم سب کا معزز ہے۔ اس دن سلمان نے سیکھا کہ عزت دولت سے نہیں کردار سے ملتی ہے۔ محل لوٹتے وقت وہ ایک غریب بچے کے پاس رکا جو فٹ پاتھ پر بچھا ہوا بیٹھا ہوا بستہ سنبھال رہا تھا۔ سلمان نے پوچھا، بھائی تم روز یہاں بیٹھتے ہو؟ بچہ مسکرایا، ہاں روٹی کے لیے، مگر کبھی کوئی نہیں پوچھتا۔ سلمان نے جیب سے ایک روٹی نکالی جو نواب نے اسے دی تھی اور اسے دے دی۔ بچہ چونک گیا، یہ تمہارا کھانا ہے۔ سلمان نے کہا، میرا رب دوسرا دے گا، تم یہ لے لو۔ بچے نے اس کے ہاتھ چوم لیے۔ سلمان کے دل میں سکون اتر آیا، وہ سمجھ چکا تھا کہ اصل آزادی دینے میں ہے، لینے میں نہیں۔ محل پہنچ کر عالیہ نے اسے دیکھا، وہ کچھ بدل گئی تھی، اب پہلے جیسی غرور بھری نہیں رہی۔ اس نے کہا، سلمان ابا تمہیں بہت مانتے ہیں، تم خوش قسمت ہو۔ سلمان نے نرمی سے کہا، بی بی قسمت تو سب کے پاس ہوتی ہے، فرق یہ ہے کہ کون شکر ادا کرتا ہے۔ عالیہ خاموش ہو گئی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجب سا احترام تھا۔ نواب زاہد نے سلمان کو اپنے قریب بلایا،
اور ایک چھوٹی سی تھیلی کے اس کے ہاتھ میں دے دی۔ یہ تمہارے پہلے کام کا حق ہے، اسے لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ سلمان نے تھیلی نہیں لی۔ حضور میں غلام ہوں، میرا حق نہیں بنتا۔ نواب نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آج سے تم غلام نہیں، تم میرے شاگرد ہو۔ سلمان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ حضور میرا دل کہتا ہے کہ غلامی ختم نہیں ہوگی، مگر آپ نے میرے ایمان کو آزاد کر دیا۔ نواب زاہد نے مسکرا کر کہا، بیٹا آزادی کاغذ سے نہیں نیت سے ملتی ہے۔ اب سلمان روز صبح درس قرآن کے بعد بازار جاتا، تجارت کے کھاتوں کو دیکھتا اور شام کو محل کے نوکر بچوں کو پڑھاتا۔ سب اسے سلمان استاد کہنے لگے۔ عالیہ اکثر چپکے سے اس کے درس سنتی۔ ایک دن اس نے کہا، سلمان تم نے بدلہ نہیں لیا، نفرت نہیں کی، تم ایسا کیوں ہو؟ سلمان نے جواب دیا، کیونکہ امی نے کہا تھا جو دل میں قرآن رکھتا ہے وہ کسی سے نفرت نہیں کرتا۔ نواب زاہد نے دور سے یہ منظر دیکھا اور دل ہی دل میں کہا، یہ لڑکا ایک دن نور پھیلائے گا۔ وقت کا پہیہ گھوما۔ نواب زاہد کی طبیعت اب نازک ہو چکی تھی۔ ایک رات وہ بستر پر لیٹے سلمان سے بولے، بیٹا دنیا فانی ہے، میرے بعد میری امانتوں کا خیال رکھنا، میرے قرض میری تجارت سب تمہارے سپرد ہے۔ سلمان چونک گیا، مگر حضور میں تو غلام کا بیٹا ہوں۔ نواب مسکرایا، بیٹا اللہ کے ہاں نہ غلام ہے نہ آقا، صرف نیت اور عمل ہے۔ نواب نے آنکھیں بند کر لی، لبوں پر ذکر تھا لا الہ الا اللہ، اور خاموشی چھا گئی۔ سلمان نے ان کے ہاتھ تھامے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ حضور آپ نے مجھے غلامی سے نہیں اندھیروں سے آزاد کیا۔ نواب زاہد کے جانے کے بعد محل کا نظام سلمان نے سنبھال لیا۔ لوگ اسے زاہد خان صغیر کہنے لگے۔ اس نے نواب کے نام پر ایک مدرسہ بنوایا جہاں غریب بچوں کو تعلیم مفت دی جاتی۔ دروازے پر ایک تختی لکھی، یہاں غلام نہیں انسان پڑھتے ہیں۔ عالیہ اب حجاب میں رہتی، تعلیم سکھاتی اور کبھی کبھار چھت پر جا کر چاند دیکھتی جہاں سلمان قرآن کی تلاوت کرتا، اور چاندنی میں اس کے لبوں سے صدا آتی، یا اللہ مجھے وہ دن دکھا جب ہر غلام آزاد ہو اور ہر دل میں ایمان روشن ہو۔ صبح کی ہوا میں ایک عجیب سی خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ مدرسے کی دیواروں سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھی، الف بے تے، اور اس شور کے بیچ صحن میں ایک نوجوان کھڑا تھا، سفید لباس، سر پر ہلکی پگڑی، چہرے پر نور۔ یہ وہی سلمان تھا جو کبھی غلام تھا اور آج سینکڑوں غلام بچوں کا استاد تھا۔ اس کے چہرے پر وقار تھا، مگر دل میں ایک ادھورا پن۔ ماں صفیہ کی یاد اب بھی اس کے دل میں کسی کونے میں دھڑکتی رہتی۔ وہ ہر رات دعا کرتا، یا اللہ اگر میری ماں زندہ ہے تو اسے میرے علم کی خوشبو پہنچا دے۔ ایک دن مدینے سے ایک قافلہ مدرسے کے قریب آ کر رکا۔ قافلے میں ایک بوڑھی عورت تھی جس کے چہرے پر وقت کے نشانات مگر آنکھوں میں ایمان کی روشنی تھی۔ وہ عورت لوگوں سے پوچھتی، کیا یہ وہی مدرسہ ہے جہاں ایک غلام زادے نے علم کی شمع جلائی؟ دروازے پر کھڑا ایک شاگرد بولا، ہاں اماں، یہاں کے استاد کا نام سلمان ہے۔ عورت کے لب کانپنے لگے۔ سلمان؟ وہ آسمان کی طرف دیکھ کر بولی، یا رب کیا یہ وہی بچہ ہے جسے میں نے زنجیروں کے حوالے کر دیا تھا؟ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سلمان اسی وقت اندر سے نکل آ رہا تھا۔ جب نظر اس عورت پر پڑی تو دل جیسے رک گیا۔ چہرے کی جھڑیاں، آنکھوں کا نور اور وہی دعا بھرا لہجہ۔ امی، لفظ اس کے لبوں سے خود بہہ رہے تھے۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میرا بچہ، میرے سلمان۔ دونوں ایک دوسرے کے پاس دوڑے۔ وقت جیسے تھم گیا۔ سلمان نے ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ امی آپ زندہ ہیں؟ میں نے تو سوچا تھا کہ آپ… صفیہ نے روتے ہوئے کہا، اللہ نے مجھے زندہ رکھا تاکہ میں دیکھوں کہ میرا غلام بیٹا آج ایمان کا امام بن گیا ہے۔ بچے یہ منظر دیکھ کر ساکت ہو گئے۔ مدرسے کے در و دیوار جیسے ذکر و شکر سے گونجنے لگے۔ صفیہ نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، میں نے تمہیں ایک دعا دے کر رخصت کیا تھا، صبر کر، سچ بول اور ظلم نہ کر۔ آج تم نے اس دعا کو حقیقت بنا دیا۔ سلمان نے ماں کو مدرسہ دکھایا۔ امی، یہ وہ جگہ ہے جہاں کوئی بچہ بھوک یا غلامی سے نہیں ڈرتا۔ یہاں ہر بچہ وہی کھاتا ہے جو میں کھاتا ہوں۔ صفیہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میرے بیٹے، تم نے اپنی ماں کو نہیں اپنے رب کو خوش کیا ہے۔ اسی لمحے عالیہ اندر آئی، ہاتھ میں پھولوں کی ٹوکری۔ السلام علیکم اماں جان، میں عالیہ ہوں، وہی جس نے کبھی آپ کے بیٹے پر ظلم کیا تھا۔ صفیہ نے نرمی سے کہا، بیٹی جس نے توبہ کی وہ میری دعا میں شامل ہے۔ عالیہ نے روتے ہوئے کہا، میں نے اس غلام میں اپنے رب کی نشانی دیکھی ہے اور اب میں بھی بچوں کو قرآن سکھاتی ہوں۔ سلمان نے مسکرا کر کہا، امی دیکھیں، اللہ نے ہمیں سب بدل دیا۔ صفیہ نے آسمان کی طرف دیکھا، ہاں بیٹا، جب نیت پاک ہو تو تقدیر بھی غلام بن جاتی ہے۔
اسی شام مدینہ کے بازار میں ایک اعلان ہوا، مدرسہ زہدیہ کہ استاد سلمان نے آج اپنے تمام غلاموں کو آزاد کر دیا ہے، اور فرمایا آج سے کوئی غلام نہیں رہے گا اور ہر انسان آزاد پیدا ہوگا، جیسے قرآن نے کہا وَلْقَدْ، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی۔ لوگوں نے سبحان اللہ کہا۔ ایک بوڑھا تاجر آگے بڑھا، سلمان تمہارا نام ہمیشہ اس شہر میں ایمان کی طرح چمکے گا۔ سلمان نے کہا میرا نام نہیں، میرے نواب استاد زاہد خان کا علم زندہ رہے گا۔ رات کو سلمان چھت پر آیا، چاند چمک رہا تھا اور ماں صفیہ اس کے پاس بیٹھی تھی۔ سلمان نے کہا امی مجھے آج بھول لگتا ہے، مجھے آج یوں لگتا ہے جیسے زنجیر ٹوٹنے کی آواز آ رہی ہے۔ صفیہ مسکرائی، بیٹا وہ آواز تیرے دل سے آ رہی ہے، جس دل میں اللہ کا نور ہو وہیں غلامی کا سایہ نہیں رہتا۔ سلمان نے سر آسمان کی طرف اٹھایا، یا رب شکر ہے تو نے مجھے صبر دیا، ماں دی، استاد دیا اور ایمان دیا۔ چاند کی روشنی اس کے چہرے پر پڑی اور یوں لگا جیسے وہ روشنی خود اس کے اندر سے نکل رہی ہو۔ اگلی صبح مدرسے کے دروازے پر ایک نئی تختی لگائی گئی۔ یہ مدرسہ ایک غلام کے ایمان سے بنا، اور ایمان وہ طاقت ہے جو زنجیروں کو پگھلا دیتی ہے۔ بچے نعرہ لگاتے سلمان استاد زندہ باد، اور ماں صفیہ مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھتی۔ ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں، نور تھا، ایک ماں کا، ایک غلام کا اور ایک رب کے وعدے کا۔ اختتام، سلمان ایک غلام کی آزادی۔ اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ اصل آزادی جسم کی نہیں دل کی ہوتی ہے۔ اصل عزت حسب و نسب میں نہیں کردار میں ہے۔ صبر اور علم انسان کو غلامی سے بادشاہی تک لے جا سکتے ہیں۔ ایمان کا نور سب سے گہری تاریکی کو بھی روشنی میں بدل دیتا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہر سلیمان کے اندر ایک بادشاہ سوتا ہے، بس ایمان، صبر اور علم سے اسے جگانے کی دیر ہے۔